اب میں آخری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کہ میں اس وقت کہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ کچرا جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، اور جو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا ایسٹ ہے وہ نقصان میں جا رہا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں سمپل سے، کہ کسی زمانے میں دبئی سے سونا سمگل ہو کے آتا تھا، اب کچرا سمگل ہو کے آتا ہے، کیونکہ ہماری انڈسٹری کو ہمارا مقامی کچرا جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا پا رہا، کیونکہ ہم نے اپنا سارا کچرا جو ہے وہ دریاؤں میں بہا دیا ہے، وہ سمندر میں ڈال دیا ہے، وہ ہم نے خالی پلاٹوں میں ڈال دیا ہے، تو وہ انڈسٹری تک نہیں پہنچ رہا۔ ہمارے کھیت جو ہیں وہ زرخیز نہیں رہے ہیں، ان میں آرگینک میٹر کی کمی ہونے شروع ہو گئی ہے، اور ہمارے جو کھیت ہیں وہ وینٹیلیٹر پہ لگ گئے ہیں، یعنی ان کو خوراک نہیں مل رہی ہے۔ تو آپ جو چیز ضائع کر رہی ہیں وہ ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو دیہاتی ہے وہ ہمیں خوبصورت ٹماٹر دیتا ہے، خوبصورت پھل دیتا ہے، خوبصورت سبزیاں دیتا ہے، اس کے بدلے میں ہم اس کو گندے شاپر دیتے ہیں، اس کو پیمپر دیتے ہیں، اس کو سینیٹری پیڈ دیتے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت ساری جگہ پہ، مثال کے طور پہ اندرون سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی 90,000 ایکڑ کے اوپر کیلا لگا ہوا ہے، اور کیلا کا جو فروٹ ہے وہ 1.5 فٹ کا ہے، اس کا ویسٹ جو ہے وہ 18 فٹ کا ہے۔ 18 فٹ کا جو ویسٹ ہے وہ باہر پھینکتے ہیں، اس کو آگ لگا دیتے ہیں، جس سے اسموک کے ایشو پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس سے مختلف دنیا میں، پوری دنیا میں اس سے مختلف جو ہے نا، اس سے دھاگے نکل رہی ہیں اور دھاگوں سے کپڑے بن رہی ہیں، اور وہ یورپ میں اس کے شرٹ جو ہے وہ 18,000 یورو کی سیل ہو رہی ہے۔ تو آپ بھی اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے ریسورسز پہ، اور اس کی آپ کی غربت اس سے کم ہو سکتی ہے، بلکہ اندرون سندھ کے بہت سارے لوگوں کی غربت اس سے کم ہو سکتی ہے۔ یا آپ اس کو کمپوسٹ بنا کے واپس اس کھیت میں ڈال سکتے ہیں جہاں پہ 1.5 ارب روپے کی کیمیکل فرٹیلائزر سالانہ یوز ہو رہی ہے، تو آپ اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ملکوں میں ایسا ہے کہ جو شاپر ہیں جو ہمارے روڈوں پہ گھوم رہے ہیں، جو مختلف سائڈوں پہ ہیں، اس کو تارکول کے ساتھ یعنی بیچومن کے ساتھ 20% مکس کر کے تو روڈ بنا رہے ہیں۔ تو ہم لوگ بھی اس سے روڈ بنا سکتے ہیں اور اس شاپر کو کارآمد لا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کل جو چکن فیڈ اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فش فیڈ جو ہے، اس کے لیے بلیک فلائی سولجر جو ہے ایک لاروا فروٹ کا کیڑا، وہ اس کچرے کے اندر ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اس کی خوراک بھی بن جاتا ہے، اور یہ 4 سے 5 دن میں اس کو پروسیس بھی کر دیتا ہے تیز ترین۔ تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی مارکیٹ میں سیل ہو سکتا ہے، بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو وہ بطور غذا استعمال ہو رہا ہے، گوشت کے طور پہ سیل ہو رہا ہے، تو وہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی نوجوانی کی مثال دوں کہ جب میں اپنی لوکیلٹی میں رہتا تھا تو میرے پاس 1000 بچے تھے۔ میں ان کو کہتا تھا کہ آپ گھر سے سوکھی روٹی لے کے آئیں، تو اس وقت 1 کلو روٹی کی قیمت جو تھی وہ 6 روپے تھی۔ تو ایک بچہ جو ہے وہ 1 کلو روٹی لے کے آتا تھا اوسطاً ہفتے میں، اور ہفتے میں جو ہے نا وہ ہفتے میں کوئی 1000 بچے جو ہیں وہ 1000 kg روٹی لے کے آتے تھے، جو 6000 روپے کی سیل ہوتی تھی، اور 4 ہفتوں میں میرے پاس 24,000 روپے آتے تھے۔ میں نے ان 1000 بچوں کو ان روپوں سے پڑھایا، اس سوکھی کچرے سے پڑھایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر چاہیں، اگر اسکول والے ہیں آپ اور غریبوں کے لیے اسکول چلا رہے ہیں آپ، تو اس میں اگر بچوں کو کہیں کہ سوکھا کچرا ہی گھر سے لے آئیں، تو وہ بچوں کو اس سے کاپی پینسل مل سکتی ہے، یا ان کی ٹیوشن فیس ادا ہو سکتی ہے۔ اگر ایک بچہ 10 روپے کا کچرا لے کے آئے گا اوسطاً ہفتے میں، تو اگر آپ کے پاس 100 بچے ہیں تو وہ 1000 روپے کا لے کے آئیں گے، اور اس سے ان کے لیے آپ اسٹیشنری خرید سکتے ہیں۔ تو 4000 روپے میں آپ کے لیے ان 100 بچوں کے لیے کافی اسٹیشنری آ جائے گی۔ آپ اس طرح اپنے اسکول کو بھی چلا سکتے ہیں۔ تو اور کئی منصوبے ہیں جہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے نا اس کے ذریعے، تو یہ ہمارے وسائل ہیں۔ ہمارے ہاں کسی باہر کے ملک سے کوئی بندہ آیا تھا، اس نے کہا کہ پاکستانی جو ہیں یہ امیر لوگ ہیں، کیوں کہ ان کے روڈوں کے اوپر نوٹ گھوم رہے ہیں۔ نوٹ کیا ہیں؟ آپ نے دیکھا پیپسی کی بوتلیں، باقی بوتلیں، یہ سارے نوٹ ہیں، اور ان کو کہیں آگ لگا رہی ہیں، کہیں پھینک رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے اندر گرین ویسٹ جو ہے وہ سونا ہے،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس کچرے کے پروگرام میں میں آپ لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم اگر انڈیویجول ہیں تو اپنے گھر کے اندر یہ سارے پروسیس اکیلے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ذرا بہتر سوچتے ہیں تو اپنے محلے کے 500 گھروں کے لیے اس کو شروع کریں۔ اگر آپ اور بہتر مینجمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ 3000 یا 5000 پوری یونین کونسل کے لیے شروع کریں، اور اگر آپ اس سے بھی بہتر مینجمنٹ کے ہیں تو آپ کئی شہروں کے لیے یہ پروگرام شروع کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے ادارے کی ہے۔ ہمارے ادارے نے 2009 میں باقاعدہ کام شروع کیا، اور اس وقت ہمارے ادارے کے ملین میں ایسٹس ہیں۔ ہمارے پاس 20 اپنی گاڑیاں ہیں، اور ہمارے پاس 200 لوگ کام کر رہے ہیں، اور ہم اس کو بہترین طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں یہ وائٹ کالر جاب نہیں ہے، تو آپ لوگ اس کو وائٹ کالر جاب بنائیں۔ جو بچے پڑھے لکھے ہیں وہ اس کو وائٹ کالر جاب بنائیں اور وہ اس کو استعمال کریں، اور یہ بلو کالر جاب بنی ہوئی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں یا چائنیز پاکستان میں آ کے کام کر رہے ہیں یا ٹرکش آ کے کر رہے ہیں، تو ہمارے نوجوان جو انوائرمنٹ کی ڈگری لے کے اس کے بعد 40-50 ہزار روپے کی نوکری کی تلاش میں ہیں، تو وہ اگر 500 گھروں کو مینیج کریں تو وہ 1 لاکھ روپے مہینہ کما سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمارا روزگار بھی بڑھے گا، اور اس سے ہمارا ماحول بھی صاف ہوگا، اور کچرے کے جو وسائل ہیں وہ بھی بہتر طور پہ استعمال ہوں گے، اور ہمارا پاکستان جو ہے اس سے خوشحال ہوگا۔ تو آئیں ہمارے ساتھ مل کے اس پروگرام میں چلیں، تاکہ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے اس کو آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ۔